جی اسلم صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں سیالکوٹ سے کہ میں نے سنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ مشت زنی یعنی ماسٹربیشن یہ چیز حرام نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، زیادہ سے زیادہ اس کو کراہت کے درجے کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹا میں اس کی رائے بتا دیتا ہوں، تحقیق بھی بیان کر دیتا ہوں، استدلال بھی بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے اندر جو بات مضبوط ہے قرآن سنت کی میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کامنٹس کے اندر جو سوالات کرتے ہیں میں اس کے جوابات دیتا ہوں، لیکن کسی کا نام لے کے سوال نہ کیا کریں، مناسب نہیں ہوتا، اچھا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے، نام نہ لیں، آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے کسی بھی شخص کو سنا کہ انہوں نے ایسا، ایک مجہول رکھ کے آپ ہمیشہ سوال کیا کریں۔ ادب احترام بیٹا رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے یار نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، استدلال کرنے کی جہت الگ ہوتی ہے، سمجھنے کی بھی جہت الگ ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایک اہل ہے جب وہ قرآن سنت کا اجتہاد استدلال کرتا ہے، کوئی رائے قائم کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ہی پاتا ہے۔ اہل کا استدلال کرنا ثواب ملتا ہے چاہے وہ غلطی پر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی استدلالات آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا استدلال، کون سا قول ایسا ہے جو زیادہ مضبوط ہے قرآن سنت کے مطابق، اس پر عمل کر لیا جاتا ہے، ہمیں یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام لینا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھی میرا جواب یا کسی اور کا جواب کسی بھی بڑی شخصیت ہے اس کے موقف سے الگ ہو تو لوگ کہیں سمجھ جاتے ہیں بھئی دیکھو اس نے فلاں کی کلاس لے لی، تو ہمارے ایک ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار علماء کا تو آپس میں اتفاق ہے ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہی رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا فتویٰ الگ ہوتا ہے، اس کا فتویٰ الگ ہوتا ہے۔ ایسی فضا نہیں ہونے تھی، علماء میں اتفاق نظر آنا چاہیے۔ علمی اختلافات شروع سے ہوتے چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تائید رکھتے تھے۔ ہاں لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ ہو جائے، فرقے بننے، اس چیز کی نبی علیہ السلام نے کبھی بھی تائید نہیں فرمائی ہے۔ اجتہادات جو ہیں اس کی تو نبی علیہ السلام تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سوال میں نام ذکر نہیں کیا کریں، باقی میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا دو طبقے علماء کے رہے ہیں شروع سے، صحابہ کرام کے دور سے جو مواد ہمیں ملتا ہے۔ ایک مواد یہ ملتا ہے کہ ضرورتاً استمناء بالکف، عربی میں استمناء بالکف، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹربیشن، اور اردو میں کہا جاتا ہے مشت زنی۔ کچھ علماء ایسے گزرے ہیں شروع سے جو روایات بہرحال ملتی ہیں کہ، اور صحابہ سے بھی کئی روایات ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ اجازت دیتے تھے ضرورتاً۔ اور ضرورتاً کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا میں، اس کو خوف ہے کہ زنا میں ملوث ہو جائے، تو اب اگر کسر شہوت کی نیت سے وہ ایک بڑے گناہ میں نہ ملوث ہو جائے، پھر اس چیز کو اختیار کرتا ہے، اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ نمبر دو، ضرورت کی مثال ہے اگر کوئی مرض میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی کسی کو ایسی طبیعت ہے، اس کی شہوت کا اتنا غلبہ ہے اس کا کہ اگر وہ کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اپنی کروائے تو ڈاکٹرز بھی یہ بولیں کہ آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کسی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو بہرحال اس خوف کی بنیاد پر بھی اگر کوئی اقدام کرتا ہے استمناء بالکف کا تو اس کی بھی رعایت دی ہے۔ تو ایک طبقہ علماء کا ایسا بالکل رہا ہے کہ جنہوں نے ضرورت کی بنیاد پر استمناء بالکف کی اجازت دی ہے، لیکن اگر ضرورت کی کیفیت نہ ہو، زنا میں پڑ جانے کا خوف نہ ہو، کسی بیماری میں ملوث ہونے کا خوف نہ ہو، ایک عام حالت ہو، اس کے اندر وہ حرام کا ہی فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ایسا ہے اہل علم کا رہا ہے، میں دونوں کے استدلال بھی آپ کو بیان کروں گا، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جو قلیل گزرے ہیں، تعداد میں بھی کم ہے، لیکن ابن حزم ہے، علامہ شوکانی ہے، علامہ صنعانی ہے، دیگر بھی کئی ہیں، ان کا موقف رہا ہے کہ عام حالت کے اندر بھی اس پر حرام کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، قرآن سنت میں کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے، بلکہ کراہت کا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ سلیم الطبع شخص جو ہے اپنی فطرت کے اوپر اس کام کو دناعت ہی سمجھتا ہے، اخلاق سے گری حرکت ہی سمجھتا ہے، اس بنیاد پر اس کو کراہت کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن حرام کا فتویٰ وہ نہیں دیتے۔ اچھا، جو علماء حرام کا فتویٰ نہیں دیتے ہیں اس کے دلائل میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے گا اللہ نے جو قرآن میں اصول بیان کیے ہیں اس کی حرمت کسی اصول پر آتی نہیں ہے، نام لے کر قرآن میں اس کی ممانت ہے نہیں۔ بعض روایات کے اندر جو اس کا ذکر آیا ہے وہ روایات سندن صحیح نہیں ہے، لہذا حلال حرام کے مسئلے کے لیے کم سے کم صحیح روایت ہونی چاہیے، ضعیف روایتوں سے حلال حرام کا استدلال نہیں کیا جاتا۔ لہذا ان علماء کے نزدیک نہ قرآن پاک نے استمناء بالکف کو حرام قرار دیا، نہ حدیث سے ثابت ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
استمناء بالکف کو حرام قرار دیا، بلکہ اس کے مقابلے میں کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو سندن بھی بہت اچھی ہیں صحابہ اکرام سے کہ ان سے اجازت مروی ہے۔ مثال کے طور پر مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ روایت کیا ہے دیکھیے گا، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے انی اعبس بذکری حتی انزل، کہ میں جو ہوں وہ اپنے جو اعلیٰ تناسل ہے اس کے ساتھ ایسا ایسا کام، یعنی آسان الفاظ میں استمناء بالکف کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس شخص کو جواب یہ دیا کہ آپ نکاح کر لیں تو آپ کا نکاح کرنا استمناء سے بہتر ہے، اور آپ زنا کریں آپ کا استمناء کرنا زنا سے بہتر ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس شخص کو جواب یہ دیا کہ آپ نکاح کر لیں تو استمناء بالکف اس سے بہتر ہے، اور اگر آپ زنا کر لیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ استمناء بالکف کر لیں۔ یہ جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اور کئی محدثین ہیں جن کے نزدیک یہ روایت صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ اتنے طرق کے ساتھ آئی ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا کئی علماء نے۔ اسی طریقے سے مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے مجاہد سے۔ مجاہد ایسا شخص ہے کہ آپ علامہ ذہبی کو پڑھیں گے تو انہوں نے لکھا کہ امت کا اتفاق رہا ہے اس شخص کو قبول کرنے پر، یعنی اس کی ثقافت اور عدالت پر امت کا اتفاق رہا ہے، بڑا عالم۔ اچھا، اور دوسرا مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہی شاگرد رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی تفسیر کی اکثر روایات مجاہد سے ہی مروی ہیں، اور یہی لے کر آتا ہے، اور یہی مجاہد سے الفاظ یہ ہیں کانا من مضا یأمرون شبانہم بالاستمناء۔ یہ بھی مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اور یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نوجوانوں کو کہ وہ حرام میں مبتلا نہ ہو کہہ دیا کرتے تھے استمناء کا، یعنی حرام میں مبتلا نہ ہونا، زنا میں مبتلا نہ ہونا، اور اگر شہوت کی کثر کے لیے آپ استمناء کر لیں تو کر لیں۔ تو یہ کچھ دلائل بناتے ہیں جس کے اندر امام ابن حزم بھی ہیں، شوکانی ہیں، صنعانی ہیں، فقہ حنفی کے بھی کئی علماء اس کے اندر ہیں، فقہ حنبلی کے بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ قول اختیار کیا، یعنی اچھا کام نہیں ہے لیکن زنا سے بہتر ہے، حرام میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دیکھیے گا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ مالکی کئی علماء، فقہ حنفی کے کئی علماء، ان کا نقطہ نظر یہ کہ بالکل یہ کام جائز نہیں اور حرام ہے۔ نمبر 2، صرف ضرورت کے اندر، اور ضرورت کہتے ہیں جس کے بنا چارہ نہ ہو، اور ضرورت میں نے پہلے جیسے آپ کو بیان کیا، ضرورت مطلب اگر کوئی شخص واقعی زنا میں مبتلا ہو، اس کے سامنے دو چارے ہوں، یا زنا کر لے یا استمناء کر لے، تو وہ بڑے کام کو چھوڑ کے چھوٹا کام اختیار کر لے۔ نمبر 2، یا اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے اور اس پر ڈاکٹرز بھی اس کو کہیں کہ آپ مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو اس خوف سے وہ اگر استمناء کرتا ہے تو بس کر سکتا ہے، عام حالت کے اندر کراہت نہیں، حرام ہے۔ امام شافعی سب سے پہلے گزرے ہیں کہ جنہوں نے استدلال کیا، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، کوئی بھی صحیح حدیث، جسے ہم صحیح فن حدیث کی اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ 100% اللہ کے نبی سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے۔ صحیح حدیث محدثین کی اصطلاح میں صحیح ہوتی ہے، اور کوئی بھی صحیح حدیث جب قرآن پاک کے خلاف کھڑی ہو جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے صحیح سند کے ساتھ ہو، چاہے وہ پوری کی پوری چین جو ہے ہم بولیں وہ کتب غوث اور ابدال کے ناموں سے آ جائے، یعنی جتنی بھی مضبوط سند کی روایت ہو، فن حدیث کی اصطلاح میں جسے صحیح حدیث کہا جاتا، اگر وہ قرآن کے خلاف کھڑی ہو جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اس کی سینکڑوں مثال ہیں، بخاری میں 100 سے زیادہ روایات ایسی ہیں جو صریح قرآن کے خلاف ہیں، اس لیے علماء نے ریجیکٹ کیا، اور اسی لیے محدثین اور مجتہدین اور محققین میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں نا، فقہ حنفی کا، شافعی کا، مالکی کا، یہ اختلاف ہوتا ہی حدیثوں کی بنیاد پر ہے، یعنی ہر وہ حدیث جو صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اسی میں ہی اختلاف ہوتا ہے کہ آیا یہ پھر صحیح ہونے کے باوجود قبول کی جائے یا نہیں۔ کئی علماء کو قرآن کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے، وہ نہیں قبول کرتے، چاہے صحیح روایت ہے، کیا کریں، دیوار پہ ماریں اٹھا کے، یعنی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی علماء ایسے ہیں جن کو وہ جس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں قرآن کے خلاف ہمیں لگ نہیں رہی ہے، اس میں تطبیق کی جا سکتی ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اختلاف اصل میں علماء میں ہوتا ہی صحیح روایات پر ہے۔ جو فن حدیث کی اصطلاح میں روایت صحیح ہوتی ہے، اگر وہ کسی بھی طرح قرآن کے خلاف کھڑی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، زیرو حیثیت ہو جاتی ہے، وہ حدیث منکر المتن ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مجتہد گزرے ہیں، جب ان کے پاس یہ روایات آئیں کہ بھائی مجاہد کی روایت آئی ہے کہ وہ کہتا ہے صحابہ کرام تو نوجوانوں کو حکم دیا کرتے تھے استمناء کر لو،
مشت زنی کر لیا کرو، زنا میں نہیں پڑو، یہ کام کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آئی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کہ ایک شخص نے پوچھا میں استمنا کر لیتا ہوں، تو عبداللہ ابن عباس نے اس کو جواب یہ دیا، کہا کہ آپ نکاح کر لیں تو اس سے بہتر ہے، آپ نکاح کر لیں تو استمنا سے بہتر ہے، لیکن آپ زنا میں پڑ جائیں اس سے بہتر ہے آپ استمنا کر لو۔ تو یہ جو روایتیں امام شافعی کے پاس ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے ہی منقول ہوا کہ آپ نے اسٹینڈ لیا اور آپ نے کہا یہ استمنا کے جواز کی جتنی روایتیں آ رہی ہیں، صحیح سند کی آ رہی ہوں، اعلیٰ درجے کی آ رہی ہوں، اس کے راویوں میں سارے اللہ کے ولی کا نام کیوں نہ آ رہا ہو، یہ ساری روایتیں اور سائڈ پہ کر دو، کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن پاک کے کس طرح خلاف ہے؟ امام شافعی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں فرمایا الذین هم لفروجہم حافظون، ان لوگوں کی اللہ نے تعریف کی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ نے فرمایا سوائے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ازواج کے جن سے ان کا نکاح ہوا، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو بطور امت کے، جو بطور اما کے ان کے پاس حلال ہو کر آئیں، ان سے، یعنی جو رشتے اللہ نے حلال رکھے ہیں ان سے، ان کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ان کے علاوہ شرمگاہوں کی جو بھی حفاظت نہیں کر پائے گا کسی بھی طریقے سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں امام شافعی کہتے ہیں بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور ان شرمگاہوں کو، ان کا استعمال اللہ نے فرمایا ازواج کے ساتھ ہے، او ما ملکت ایمانہم کے ساتھ ہے، پھر اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اس کی حفاظت نہ کی جائے گی، کسی بھی طریقے سے، فاولئک ھم العادون، وہ عادون ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ تو قرآن بالکل واضح انداز کے اندر کہہ رہا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے سوائے ان مواقعوں کے، اس کے علاوہ نہ۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو شخص نکاح نہیں کر پا رہا، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ پاکیزگی کو اختیار کرے اور صبر کرے۔ جو شخص نکاح نہیں کر پا رہا وہ پاکیزگی کو اختیار کرے، صبر کرے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے، اللہ اسباب پیدا کر دے اس کے نکاح کے لیے دیگر۔ اس آیت میں بھی اللہ نے بڑا واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو شخص نکاح نہیں کر پا رہا وہ اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے اور صبر کرے۔ لہٰذا اگر تو جو شخص نکاح نہیں کر پا رہا اس کے لیے اور بھی اسباب اور ذرائع تھے تو بیان کر دیے جاتے، اللہ نے تو بیان نہیں کیے۔ لہٰذا یہ دوسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنائی قرآن سے۔ نمبر 3 پہ صحیح حدیث دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، یہ حفاظت کرتی ہے، نگاہوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، دل کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو طاقت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی فعلیہ الصوم، تو وہ روزے رکھے، اپنی شہوت کو روزے رکھ کے قصر کرے شہوت کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نکاح نہ کرنے کے بعد صبر کی تلقین کر رہے ہیں، پاکیزگی کی جو اللہ نے بیان کیا۔ یعنی یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کے اطلاق کو سمجھا رہی ہے، اگر کوئی دوسری راہ ہوتی اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما دیتے وہی اس راہ کو اختیار کرو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ اگر عبداللہ ابن عباس سے صحیح روایت آئی ہے اس کے جواز کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس کی روایت آئی ہے اس کے حرام ہونے کی۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے آ کر کے پوچھا کہ سر آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، استمناء بالکف کے بارے میں، مشت زنی سے متعلق؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وہ ایسا ہے کفاعل بنفسی، اپنے آپ سے خود زنا کرنے والے کے قائم مقام۔ عبداللہ ابن عمر نے تو منع کر دیا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس جائز کہیں یہ روایت آئی ہے، تو صحیح روایت میں عبداللہ ابن عمر منع کر رہے ہیں۔ یہ تو آپس میں متعارض باتیں ہوئی صحابہ کی، استدلال ان سے کہاں کریں گے؟ کہا کہ صحیح حدیث میں دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی صبر کی تلقین آ رہی ہے، کوئی کسی تیسری راہ کی طرف جانے کا حکم نہیں آ رہا۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اللہ شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، پھر واضح اللہ فرما رہے ہیں فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی بھی حفاظت نہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں کر پایا، فاولئک ھم العادون۔ تو یہ حکم اللہ نے اس لیے بیان کیا تاکہ نکاح کی رغبت زیادہ پیدا ہو انسان کے اندر، نکاح کی طرف اقدام کرے، نکاح کے اسباب آسان کرے، نکاح ان کی کثرت کے ساتھ ہو تاکہ پاکیزگی حاصل ہو۔ تو یہ دو استدلالات علماء کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس میں مضبوط استدلال بالکل واضح سی بات ہے جو امام شافعی نے کیا وہی ہے
اس لیے کہ جتنی روایات آئی ہیں مجاہد سے، مجاہد کے تو الفاظ ہیں جیسے صحابہ کا اجماع تھا، یعنی ممدا یامرون شبانہ، جتنے بھی صحابہ تھے پہلے کے وہ سب حکم دیتے تھے نوجوانوں کو استمنا کرو. یعنی یہ تو بیان کر رہا ہے جیسے صحابہ میں اتفاق گزرا تھا کہ صحابہ ہر نوجوان کو حکم دیا کرتے تھے جاؤ جی وہ آپ استمنا بالکف کر لو. ایسا نہیں ہے، جتنی بھی صحیح روایت ہو قرآن کے خلاف کھڑی ہوتی ہے بالکل زیرو ہو جاتی ہے. یہ محدثین کی اصطلاح میں صحیح بولا جاتا ہے. صحیح کا مطلب ایکچولی صحیح ہونا نہیں ہوتا، اور علماء میں اختلافات بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ کون سی صحیح حدیث ہے اس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. قرآن کے خلاف تو نہیں ہو رہی، یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اسی سے علماء میں اختلافات ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد امام شافعی نے جو استدلال کیا اسی کو پھر فقہاء حناف کی اکثریت نے قبول کیا، فقہ حنبلی کی اکثریت نے قبول کیا، فقہ مالکی کی اکثریت نے قبول کیا. اس کے مقابلے کا قول بھی تھا لیکن اس پر اکثریت نہیں آئی. اسی طرح اس لیے آئی کہ قرآن کی بات ہے اور قرآن کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں چونکہ ہمارا قرآن پاک بیان کرتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، حالت اضطرار کے اندر کوئی حرام چیز حرام نہیں رہتی، مجبوری اور ضرورت کے اندر ہمارا دین خود حکموں میں رعایت دے دیتا ہے. لہٰذا یہ علماء استثناء ضرور کرتے ہیں، جیسے امام شافعی فقہ حنفی کے علماء، اگر کوئی شخص وہ خوفا من الزنا، زنا کے خوف سے کہ یا تو دو بلاؤں میں پھنس گیا، یا وہ زنا کی طرف جائے یا وہ استمناء بالکف کر لے، اگر ایسی صورت ہے تو ضرورتاً اہون چیز کو اختیار کرے، کم ضرر والی چیز کو اختیار کرے، اس میں اجازت دیتے ہیں. یا کسی کو مرض لاحق ہونے کا خوف ہو جائے تو ایسی صورت میں اجازت دیتے ہیں. علی الاطلاق اجازت کوئی نہیں دیتا، حرمت میں رکھتے ہیں. یہی قول وزنی ہے، مضبوط ہے دلیل اور استدلال میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.